الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردة الجعفي البخاري نفعنا الله بعلومه وفيوده امين يا رب العالمين. حديث الإفك باب تعليم النساء بعضهن بعضا. حدثنا ابو الربيع سليمان بن داوود واخبرني بعضه احمد حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعقبة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأه الله منه. قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأثبتوا له اختصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله تعالى عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا عقر بين أزواجه فأيتهما خرج سهمها خرج بها معه فعقر بيننا في غزاة غزا فخرج سامي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا مكمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل فقلت إن آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شاني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عد من جذع أطفال قد انقطع فرجعت فالتمست عدي فحبسني ابتغاؤه فعقل الذي يراحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعيد الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه وكان الناس إذ ذاك خفافا لم يأكلن ولم يخشوهن اللحم وإنما يأكلن علبة من الطعام ولم يستنكر القوم حين رفعوه ذكر الهودج فاحتملوا وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمال وساروا فوجدت عدي بعدما استمر الجيش وجئت منزلهم وليس فيه أحد فعملت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي وبيننا جالسة غلبتني عناي فنمت وكان سفان بن معدل أسلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزل فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يعاني قبل الرجال فاستيقظت باسترجاعه من أعناق راحلته وهي يده وركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى بين الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة وهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلولة فقدمنا المدينة فاشتقيت بها شهرا والناس يفيدون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وداعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف فيكم لا أشعر بشيء إلا من أحسن القلب فخرجت أنا وهم مستحيل ولا المناسي متوردون لا نخرج إلا ليلة من الليل وذلك قبل أن تتخذ الحلول قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه فعبدت وأنا وأم مستحيل بنت أبي روم نمشي فعثرت في بطرها وقالت تعس مستهن وقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا فقالت يا أنت ألم تسمعي ما قالوا यहाँ तक कोई रिश्ता कल हो गया था हमने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उम्मे मिस्ता के साथ बैतुल खला के लिए जा रही थी और उस वक्त उन्होंने अपने बेटे के लिए कुछ बुरे अल्फाज कहे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको रोका करे ये तो बदली आदमी हैं और बदर वालों के तो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ऊँचे दर्जात है हत्ता कि बदर में जो फरिश्ते शामिल हुए थे उन फरिश्तों को भी दूसरे फरिश्तों के ऊपर फजीलत हासिल है तो इस वजह से ये तो बहुत ऊँचे आदमी है तो उसका उस वक्त हज़रत मसाल में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा सर पगड़ी तुझे क्या मालूम है एक महीना से यहाँ क्या चल रहा है तेरे मुताबिक क्या क्या बातें उड़ रही है और तू बोली बारी बेचारे तुझे कुछ पता ही नहीं है और फिर उस वक्त उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से बात कही जब बात कही तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला को वहम गुमान में भी नहीं था और पहली मरतबा सुनी तो उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई आफत आ गई फितन पड़ गई और बहुत ज़्यादा फिक्र में पड़ गई वो और जो पहले से तो बीमार चली रही थी सर में दर्द वगैरह था बुखार था वगैरह और उसमें इस मुसीबत की वजह से और ज़्यादा सख्ती हो गई। बहरहाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं और कालत या हंदा
کیا تو نے نہیں سنا؟ ماں کالو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ کو تو معلوم تھا ہی نہیں، سمجھنا ہے، مہینہ سے بھی زیادہ وقت تو گزر گیا، باہر ساری باتیں چل رہی ہے، حضرت عائشہ کو کچھ معلوم نہیں۔ وہ اخبرتی بے قول حدیث، جو تہمت والے لوگ جو تھے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے تھے، وہ کیا کیا کہتے تھے، کس کی طرف منسوب کرتے تھے، وہ انہوں نے کہا فَازْدَدَتْ مَرْضًا عَلَىٰ مَرْضِي، بس میری بیمار تو میں چلی رہی تھی، اور اس بیمار میں بھی جب یہ بات کہی تو گویا کہ میری بیماری میں اور زیادہ بڑھوتری ہو گئی اور میں اور زیادہ بیمار ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں استنجا سے واپس آ گئی، اور آ کر جب گھر میں داخل ہوئی، ظاہر بات ہے بہت بڑی فکر تھی، پریشانی تھی، الجھن تھی، اور ان کے لیے میں یہ بھی لگا کہ بھئی 1 مہینے تک بات ہوتی رہی، سارا مدینہ جانتا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو فکر ہوئی کہ پتہ نہیں میرے والدین وغیرہ کو معلوم ہے کہ نہیں، والدین کو معلوم ہوتا تو والدین مجھے کہتے، لیکن والدین نے بھی کچھ نہیں کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کہا۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ فکر لاحق ہو گئی۔ رجعت الی بیتی، جب میں مدینہ میں اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں آ گئی، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کمرے میں تشریف لائے، جیسے عامةً دستور تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانے کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ وقال کیف تیکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا میرا حال پوچھا، کیسی ہو، سمجھنا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا ہے منشرح تھا تو اس وقت اچھی طریقے سے بات کرتے تھے، اور جب کیا ہے یہ چیز ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انشراح کم ہو گیا، اور صرف وہ ضرورت جتنی بات کرتے تھے۔ اور اس وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا، کیسی ہو، کیف تیکم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتا ہوں، بیمار بھی ہوں اور ذرا آرام بھی کرنا چاہتی ہوں، تو اگر میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں تو مجھے ذرا راحت ہو جائے گی، آرام ہو جائے گی، تو آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ قال کیف تیکم فقلت اذن لی آتی ابویہ، تاکہ میں اپنے ابا جان وغیرہ کے گھر پہنچ جاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے ابا گھر جانے کا جو اصل مقصد تھا وہ تو بیماری تھی، جو کہ اجازت تو بیماری کے حساب سے لی، لیکن اصل مقصد کچھ اور تھا۔ اور اصل مقصد کیا تھا کہ میں جا کر اپنے اماں ابا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے متعلق یہ افواہ چل رہی ہے، سارا مدینہ جانتا ہے، تمہیں پتہ چلا کہ نہیں، اور اگر تمہیں پتہ چلا تو مجھے کیوں اطلاع نہیں کی، سمجھ میں آیا نہیں، اور یہ اتنی ساری بات ہو گئی، وہ مجھ سے کیوں چھپائی، میں یہ اپنے ابا جان اماں جان سے پوچھنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی۔ قالت وانا حینئذ، اور میں اس وقت ارادہ کرتی تھی کہیں یستیقن الخبر من قبلہما، ان کی طرف سے جب مجھے اطلاع ہو جائے گی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں یہ خبر سچی ہے اور لوگوں میں چل رہی ہے، ورنہ تو بعض مرتبہ تو کیا ہے کوئی چلاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتی، تو اگر میرے والدین کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا تو پھر اس صورت میں یہ یقینی بات ہے کہ کیا ہے یہ بات ایسی اڑی ہوئی ہے اور یہ سچی بات ہے۔ اور اذن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تو اپنے ابا اماں کے گھر جانا چاہتی ہو تو اپنے ابا اماں کے گھر تم جا سکتی ہو۔ پھر میں اپنے ابا جان کے گھر پر آ گئی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چھوڑ کر حضرت اپنے ابا اماں کے گھر آ گئی۔ جب اپنے اماں کے گھر آئی، ظاہر بات ہے کہ بیٹی تھی اور بیٹی سب سے پہلے بات چیت کرے گی، اپنے اماں سے ہی بات کرے گی، تو میں اپنے اماں کے پاس گئی اور اماں کے پاس جا کر میں نے سب سے پہلے اماں سے پوچھا کہ اماں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ کہا کہ کیا؟ کہا کہ میرے متعلق اس قسم کی افواہیں چل رہی ہے اور اس قسم کی باتیں چل رہی ہے، تمہیں معلوم ہے یا نہیں؟ اماں نے کہا کہ پگلی چھوڑ اس قسم کی باتوں کو، اگر کوئی آدمی
کسی کے نکاح میں ہوتے ہیں اور پھر اس صورت میں اس کے نکاح میں اس آدمی کے نکاح میں اور بھی کسی شوقانیں ہوتی ہے، سمجھ میں، اور یہ عورت، یہ لڑکی جو اچھی ہے، خوبصورت ہے، اچھی ہے، تو پھر اس صورت میں بہت سارے حاسد لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ حسد میں اس قسم کی چیزیں کہتی ہے، اس کو دماغ پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑو وہ تو چلتا ہی رہے گا۔ یہ والدہ نے جواب دیا، سمجھنا نہیں، والدہ نے یہ کہا کہ ہاں یہ بات تو چل رہی ہے لیکن اس بات کو سن کر کیا ہے زیادہ دماغ پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس قسم کی چیزیں گھروں میں شوطنوں مخالفوں کی وجہ سے اس قسم کی چلتی رہتی ہے۔ فقلت لأمی، جو لوگ باتیں کر رہے تھے اس کے متعلق میں نے اماں جان سے کہا کہ اماں جان لوگوں میں یہ باتیں چل رہی ہے۔ فقالت انہوں نے، والدہ نے کہا، یا بنیا، ہے میری بیٹی، اپنے نفس کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ مت ڈالو، اپنے آسان کر، اپنے نفس کے اوپر زیادہ فکر، پریشانی، الجھن، مصیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا دھیری پر، ذرا دھیری پر، ہم اپنی زبان میں بھی یہی کہتے ہیں، اب میری نفس کی۔ اور انہوں نے کہا خدا کی قسم بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی چند بیویاں ہو اور اس بیوی میں سے ایک بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، اچھی ہو، تو پھر اس صورت میں آپس میں اثر وغیرہ چلائی کرتا ہے، سوتنے اس قسم کی چیزیں کیا ہیں سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے چلائی کرتی ہے، تو تیرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، کوئی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں نفس کے فول نہ ہے، لقلما وضیعت خوبصورت اور اچھے مقام پر، یعنی شوہر کے پاس اس کا اچھا درجہ ہو اور وہ مرد اس کے ساتھ محبت کرتا ہو اور اس کے لیے کیا دوسری شوقانیں بھی ہو، لیکن ایسا اکثر ہوا ہی کرتا ہے، اس وجہ سے اس قسم کی پریشانی مت ہو۔ فقلت، تو میں نے جب والدہ نے مجھے یہ کہا تھا، سبحان اللہ، اتنی بڑی مصیبت آئی، اتنی بدنامی کی بات آئی اور والدہ کتنی آسانی کے ساتھ لے رہی اور کہتے کہ بھول جائے، اس قسم کی فکر نہ کرو، سبحان اللہ۔ یعنی جب والدہ نے یہ بات بتائی تو معلوم ہو گیا کہ والدہ کو بھی اچھی طریقے سے معلوم تھا، والدہ کے پاس بھی یہ بات پہنچ چکی، والد کے پاس بھی یہ بات پہنچ چکی۔ وقالت، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب تک تو معلوم نہیں تھا، گھر میں آئی، گھر میں آنے کے بعد جب والدہ نے تصدیق کر دی گویا کہ، اور تصدیق کرنے کے بعد زیادہ بوجھ سر پر نہ لینے کی فکر زیادہ نہ کرنے کی بات کہی، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا شروع ہو گیا اور حضرت عائشہ پر خوب روئی، رات بھر روتی رہی۔ فبت تلک اللیلہ حتی اصبحت، ولا آنکھوں میں سے ایک قطرہ آنسو کا کم نہیں ہوا، بس مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے اور رات بھر ایک جھپکے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی میری آنکھیں نہیں لگی، مجھے نیند نہیں آئی، یعنی رات بھر گویا کہ وہ روتی رہی اور ولا قہر بنوم، اور نوم کا سرما میں نے نہیں لگایا، نیند نہیں آئی۔ پھر صبح ہو گئی، رات کا یہ معاملہ ہو گیا۔ اب ادھر کیا، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئی اور آ کر انہوں نے تو اب رونا شروع کر دیا، بس رات سے جب سے آئی تھی اور والدہ سے پوچھ لیا، تو والدہ سے پوچھنے کے بعد والدہ نے تصدیق کر دی کہ ہم کچھ اس قسم کی باتیں چل رہی ہے، فکر مت کرو، لیکن ان کو تو فکر لگ گئی اور اس فکر لگنے کی وجہ سے تب انہوں نے بہت کچھ سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے نہیں رکھیں گے، آدمی سوچتا ہے، بہت سوچتا ہے، اور اس سوچنے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ گیا اور روتی رہی، رات بھر روتی رہی اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی نیند نہیں آئی اور وہ روتی رہی۔ اب ادھر کیا ہو رہا تھا، یہ تو گھر آ گئی، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے اس وجہ سے کہ یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی تھی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم افواہوں پر کان نہیں دھرتے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افواہ کے متعلق دیکھنا چاہا کہ اس کی حقیقت کیا ہے،
سمجھنا گیا. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص لوگوں کو پوچھتے رہے کہ بھائی کیا حال ہے, کیوں ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہوا ہے, کس قسم کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بڑی پریشانی کا مسئلہ ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی باتیں چل رہی ہے, میں بہت پریشان ہوں, کیا کرنا چاہیے. سمجھنا گیا. آگے ایک حدیث گزری تھی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا رجل آخر, وہاں میں نے بتایا تھا کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بات کی, سمجھنا ہے, وہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی نہیں لگی. سمجھنا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, یہی ایک عائشہ کے اوپر ٹیکا تھوڑا لگا ہوا ہے, دوسری بہت ساری عورتیں ہیں, دوسری عورت کو لیا اور سارا مسئلہ ہی ختم کر دو. سمجھ میں آنے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ہوگا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہمت تو نہیں لگائی, لیکن یہ کہا کہ اس کو اگر اس کی وجہ سے پریشانی ہے تو اس پریشانیوں کو نکالو. سمجھ میں حضرت عائشہ ہی کو نکال تو بات ختم ہو جائے گی, دوسری عورت اس کی جگہ پر لے آؤ. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے نکال کر دوسری لانے کی بات کہی تھی, یہ ان کو برا لگ گیا. سمجھنا گیا. خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. وہ اسامہ ابن زید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے اس کے بیٹے ہیں اسامہ, ان کو بلایا. اور ان دنوں میں وہی بند ہو گئی تھی. یا تو یہ تھا کہ وہی چلتی رہتی تھی, وہی آتی رہتی تھی, اس میں بھی وہی آ جاتی تو جھنجھٹ ہی نہیں تھی. لیکن ایک مہینہ پورا ہو گیا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر گئی, اجازت لے کر اپنے باپ کے گھر گئی, اور یہ پورا مہینہ گزر گیا لیکن وہی نہیں آئی. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ پریشان ہو گئے اور بند ہو گئی تھی وہی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے گھر چلی گئی تھی, اس وجہ سے گھر پر نہیں تھی, تو فراق ہو گیا, جدائی ہو گئی. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے, حضرت اسامہ سے, جو کہ اپنے گھر کے آدمی تھے, ان کے گھر کے آدمیوں سے مشورہ کر رہے تھے کہ بھائی تمہاری کیا رائے ہے, تمہاری کیا رائے ہے, تمہاری کیا رائے ہے, تمہاری کیا رائے ہے. سمجھ میں آئے. کسی نے کہا کہ نہیں یار بہت اچھی عورت ہے وہ, تو یہ افواہ ہے, اس کو افواہ ہی سمجھو, ایسی بات نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جنت میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, اس عورت کے اوپر ہی کچھ نمبر میں تھوڑا لگا ہوا ہے, ان کے علاوہ بھی تو دوسری بہت ساری عورتیں ہیں, اس کو نکال کر دوسری سے شادی کرو, معاملہ ختم ہو جائے گا. اس قسم کے ہر ایک آدمی نے اپنے اپنے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورہ دینا تھا وہ مشورہ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد سے, عورت سے, آزاد سے, غلام سے, قریبی سے, سب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا. سمجھنا کہ مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے ایسے وقت میں, تو ہم تو کیا ہیں خود ہی پریشانی اور حملہ کو دور کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں, حالانکہ نبی ہے, سمجھ میں آئے نہیں, وہی نازل ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کے ذریعے سے بات چیت کر رہے ہیں. پھر آ کے علی فاما اسامہ تھا, حضرت علی نے کیا کہا وہ تمہارے سامنے آ گیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اب دیکھو. اما اسامہ تو جو ان کے دل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو احترام تھا, جو عزت تھی, جو اعتماد تھا, اس کے متعلق کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ چاہے کوئی بھی بات کرتے رہیں, سمجھ میں میری رائے یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عورت نہیں ہے, اس وجہ سے صرف افواہ ہے, صحیح نہیں ہے. فی نفس ہی جو ان کی محبت تھی, اس محبت کی وجہ سے انہوں نے محبت آمیز باتیں کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھی ہے. حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کے متعلق ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھی ہے, بھلائی رکھی ہے. کوئی بری عادت, کوئی بری بات, کوئی برا عمل یا کوئی بری حالت
یہ ہم آپ کے گھر والوں میں جانتے ہی نہیں، دیکھتے نہیں، ہے ہی نہیں ان میں، اس وجہ سے ہم آپ کے گھر والوں کے لیے گویا یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، نیک ہے، اور کیا ہے اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَلَا نَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا۔ وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ میں نے ابھی تمہیں بتایا تھا۔ اور بہرحال حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی نہیں کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا کہ گندی ہے یہ ایسا ہے، بلکہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سمجھ میں وما علی فقال یا رسول اللہ لن یضیق اللہ علیک والنساء، اگر کوئی آدمی کیا ہے سمجھانے کے بتاؤں کہ اگر کوئی آدمی ہے کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، وہاں اس کا دل نہیں لگ رہا، پریشان ہو رہا ہے اور وہ کسی سے مشورہ چاہ رہا ہے، تو کہنا کہ اگر اس مدرسے میں یہ پریشانی ہے تو چھوڑ دوسری چلے جاؤ، اطمینان سے رہو، اس مدرسے کی برائی نہیں ہے، اس مدرسے کی جو تم کہہ رہے ہو اس میں ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، دوسرے مدرسے میں چلے جاؤ، وہاں اچھا ہے، وہاں آرام سے پڑھو، اصل مقصد تو پڑھنا ہے، زندگی گزارنا ہے، تو یہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ مطلب تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے آپ کو عورتوں کے لیے کوئی تنگی نہیں کر رکھی کہ بس کوئی لڑکی نہیں ملتی، سمجھ میں، یا ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ملتی بیٹھے ہوئے بیچارے، سمجھ میں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جس کے لیے کہیں گے، جہاں کہیں گے، جس کو کہیں گے وہ فوراً نکاح کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقال علی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں کی ہے۔ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بہت ساری لڑکیاں ہیں، سمجھ میں جی، اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وَاسْأَلِ الْجَارِيَةَ، باندھی سے پوچھ لو، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے متعلق کہا کہ وہ رہتی ہے گھر میں، وہ جانتی ہے عامتاً گھر میں کیا ہوتا ہے، سمجھ میں آئے نہیں، وہ گھر کی نوکرانیاں ہوتی ہے یا گھر کے جو خاص نوکر ہوتے ہیں ان کو سب پتہ چلتا ہے کون کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، گھر کے سارے بید ان کو معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی جاتی رہتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب اس میں یہ اختلاف ہے کہ یہ بریرہ کون سی بریرہ ہے، وہی بریرہ ہے جن کے متعلق آزادی کا مسئلہ تھا یا کوئی دوسری عورت ہے جس کا نام بریرہ تھا، تو دونوں قول نقل کیے جا رہے ہیں۔ ایک قول یہ بھی نقل کیا جا رہا ہے کہ وہ بریرہ جس کا آزادی کا بات تھی وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ہم نام ایک عورت تھی جو کیا ہے باندھی تھی، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں میں آتی جاتے رہتی تھی۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کوئی تنگی نہیں، سمجھ میں ایک بات رکھو، لوگ آنکھوں پر اٹھا لیں گے فوراً، اپنی لڑکیاں اپنے اچھی سے اچھی لڑکی اپنے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، خوشی محسوس کریں گے، پھر یہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کہا۔ اور پھر دوسرا کہا وَاسْأَلِ الْجَارِيَةَ، جاریہ سے پوچھو، باندھی سے پوچھو، وہ گھریلو حالات اندر کی حالات وہ اچھی طریقے سے جانتی ہے۔ وَاسْأَلِ الْجَارِيَةَ، وہ آپ کو سچی بات بتا دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا یا بریرہ ہل رأیت فیہا شیئا یریدک، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھا وہ دیکھ الفاظ دیکھو، سمجھنا تم نے کبھی شک میں ڈال لے، شبہ میں ڈال لے، ایسی کوئی حرکت، ایسی کوئی بات تم نے دیکھی ہے؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ حضرت بریرہ رضی اللہ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، سمجھ میں آئے نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا دیکھا تم نے اس میں کوئی ایسی چیز جو تم کو شک میں ڈال دے؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ کل پرسوں ابھی دارالعلم چھوڑ کر مجھے راندے سے جانا پڑا تھا سورت، وہاں جھگڑا ایک ہو گیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں ایک عورت تھی، وہ عورت جو ہے واٹس ایپ میں کوئی ایچ پی گرام کہتے ہیں، تم سے معلوم ہو نہیں ہوتا ہوگا، انسٹاگرام کیا ہوتا ہے وہ
व्हाट्सएप जैसा ही होता है वो, इतना तो मुझे भी मालूम है कि व्हाट्सएप जैसा होता है। फिर क्या होता है उसमें वीडियोस और चैटिंग सब ज़्यादा होती है। अच्छा, वो क्या होता है, काटना पड़ता है उसको। सब माहिर कम वक्त जो नहीं काम करने के वो करते हैं। बहरहाल वो इंस्टाग्राम पर बात कर रही थी तो किसी ने चचा उसका भाई वगैरह बाबा उसने देख लिया, और देखने के बाद फिर उसको शक पड़ गया। फिर उसके बाद फ़ोन को देखा, चेक किया गया, दोनों के दरमियान तलाक का मसला हो गया। समझ में आया नहीं। खैर बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें जब वहम पड़ जाता है तो बड़ी मुश्किल है। समझ में आया? शौहर के दिल में अगर बीवी के मुताबिक ज़रा सा भी वहम पड़ गया, समझना कि ये ख्वाहिशा है, ये दूसरे के साथ दोस्ती करती है, ये करती है, वो करती है, ये करती है, तो मामला बड़ा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये बरीरा कोई ऐसा काम कि जिसकी वजह से शक पड़े, आदमी को शक लगे, जैसा आजकल मोबाइल है और वो मोबाइल में लगी रहती है, समझ में आ गया? तो ऐसा कोई काम तुमने देखा है कि जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगे कि ये कुछ शक वाला काम कर रही है? यूरीबु के फ़क़ालत बरीरतुल्लाह, हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ना, समझ में? बिल्कुल नहीं, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई काम ऐसा जो शक में डाले या ये महसूस हो कि इसकी चाल चलन खराब है या इसका इरादा गलत है, इस किस्म की कोई चीज़ मैंने आज तक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में नहीं देखी। क़ाल ला वल्लज़ी बअसक बिलहक़, और उस ज़ाते पाक की कसम जिसने आपको हक़ देकर शरीयत देकर भेजा है। हाँ, एक बात है, मैं इनमें एक बात को तो महसूस करती हूँ और एक बात को मैं देखती हूँ, और एक गलती, एक कमज़ोरी इसके अंदर में मैं पाती हूँ, बाकी इसके अलावा मैंने कोई कमज़ोरी इसमें नहीं पाई। कहा कि क्या कमज़ोरी पाती हो तुम? कहते हैं है ज़रा छोकरी, अभी नौजवान बच्ची है, और नौजवान बच्ची जो होती है उसको ज़्यादा एहसास, ज़्यादा फ़िक्र उसको नहीं होता। समझ में आया नहीं? जैसे नौजवान बच्चे होते हैं उनको नहीं होता कम वक्त को, समझ में आया? उनको ज़्यादा फ़िक्र नहीं होता, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इस तरीके से नौजवान छोकरी है, घर को किस तरह चलाना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए, किस तरह बचाना चाहिए, किस तरह लोगों में देना चाहिए, इस किस्म का क्या मलका होता है, वो मलका बड़ी बूढ़ियों में बहुत होता है। समझ में आया नहीं? वो घर को किस तरीके से कब चलाना है, कितनी रोटी अभी निकालनी है, कितनी रोटी बाद में देना है, कौन सा खाना आज खिलाना है, कौन सा खाना कल खिलाना है, ये सारी चीज़ें क्या बड़ी बूढ़ियों को अच्छी तरीके से मालूम होती है, इसलिए कि वो घर का सारा माहौल जानती है। और ये तो अभी नौजवान छोकरी है, समझ में? इसको तो इसकी कोई पड़ी नहीं, उन्होंने आटा गूंद कर रख दिया, चल फिर करूँगी, और सो गए, इसको ढांपा भी नहीं, उसको छोड़ा नहीं, बकरी आ गई और खा गए, उसको कुछ पता भी नहीं चला। समझ में आ नहीं? या घर के मामले में इस किस्म की जो है बड़ा बचपना ये इसमें पाया जाता है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। देखो हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं अमरन अन्नहा जारियतुन हदीसतुस सिन, वो एक लड़की है और उम्र के अभी इब्तिदाई दिनों में है, नौजवान, जिसका तर्जुमा मैंने किया नौजवान छोकरी है। समझ में आने? और नौजवान छोकरी होने की वजह से सब तहजीब, तमद्दुन, फ़िक्र वगैरह उसको नहीं है, ज़रा बचपना है उसमें। आटा गूंदती है और आटा गूंद कर रोटी पकाने के लिए कहता है फिर करूँगी करके उस आटा गूंद कर आटा छोड़कर सो जाती है। फताती दादी, मुर्गी बच्ची और बकरी आती है, बकरी का बच्चा, बकरी आती है और वो आटा खाकर चली जाती है और उसे पता भी नहीं चलता आटा का क्या हुआ, आटा को किस तरीके से रखना चाहिए, बकरियों से हिफाजत करनी चाहिए, दूसरों से हिफाजत करनी चाहिए, फ़िक्र होनी चाहिए, वो उसमें नहीं है जी, और वो खाकर चली जाती है। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछना शुरू किया, इसमें बरीरा से पूछा, हज़रत उसामा से पूछा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा
اب یہاں پر بات ختم ہو گئی. وقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهله. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لوگوں سے معلومات حاصل کرتے رہے اور لوگوں سے پوچھتے رہے اور پریشان تھے. پریشانی میں ابھی تو کوئی صاف جواب نہیں مل رہا ہے اور صاف راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہے, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں ہے. اب اس پریشانیوں میں دن گزرتے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تشریف لے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہاں پر موجود تھے. مدینہ منورہ میں جو لوگ رہتے تھے اس میں دو خاندان تھے. ایک خاندان کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج. سمجھنا ہے ان اوس اور خزرج میں, اس اوس اور خزرج میں کیا ہے, پہلے سے ہی دشمنی چلی آ رہی تھی اور دشمنی جو چلی آ رہی تھی وہ بھی کوئی خاص ایسی بات نہیں تھی, بلکہ عامتاً دو دوست میں مذاق کرتے کرتے جھگڑا ہو جاتا ہے, بس یہی شکل تھی. سمجھ میں دونوں دوست ایک اوس کا اور ایک خزرج کا بیٹھا ہوا تھا. سمجھ میں نہیں, تم بھی کرتے ہوں گے ایسا. سمجھ میں تو اس میں ایک نے دوسرے نے اس جو خزرج والا بیٹھا تھا اس کے ران کے اوپر ران رکھ دیا. سمجھ میں اور دبا دیا اور اس نے اس کے ران کو ہٹا دیا اور اس کا ران کو ہٹا دیا. اس نے پھر جوش میں آ کر یہ کیا اور اس طریقے سے پھر اس کے اوپر ران دوستی ہے کرتے ہوئے ایسا چلتا ہے وہ. سمجھ میں نہیں, لیکن اس دوستی میں ہنستے میں خستہ ہو گیا. سمجھ میں آ گیا, آپس میں دونوں میں غصہ آ گیا اور اس نے نکالی تلوار اور تلوار کا ساٹا کر کے ختم کر دیا. سمجھ میں آ گیا, معمولی بات ذرا سا اور ذرا کہ معمولی یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا, ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسے غصے وغیرہ میں. سمجھ میں آ گیا. تو اب یہ معاملہ تھا قتل کا ہو گیا اور قتل کا ان لوگوں کے یہاں دستور یہ تھا کہ جس کو قتل کیا گیا ہے, جس نے قتل کیا ہے اس قتل کرنے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا وہاں تک اس کی روح کو تسکین نہیں ہوگی. اب اس نے اس کو قتل کیا, اب اس کو قتل کیا تھا, اب اس کی روح کو تسکین کے لیے اس کو قتل کرنا ہے, اس کو روح کو لے اس کو قتل کرنا ہے. اس طریقے سے آپس میں مقابلہ چلتا رہا. 80-90 سال تک دونوں میں دشمنی ہوتی رہی. سمجھ میں آ گئی. اور ذرا سی بات کے اوپر تلوار نکل جاتی تھی. سمجھ میں آ گیا اور لڑائی ہوتی رہتی تھی. نہیں کہنا چاہے لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہوتا ہے آپ لوگوں میں, سمجھنا بہاری نکلو مہاراشٹرین نکلو. اب وہ بہاری اور مہاراشٹرین شروع ہو گیا. سمجھ میں اب جب ایک مرتبہ شروع ہو گیا تو پھر وہ شروع اور 80-90 سال تک چلتا رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جب وہ کیا ہے مینا کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر گئے تو اس دعوت کے وقت میں اوس والے نے خزرج والے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان دونوں قبیلوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دیا. جو مخالفت جو دشمنی تھی وہ سارا ختم ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. یہ صورتحال سمجھ میں آ گئی اوس اور خزرج کی. سمجھ میں آئے نہیں. اور یہ عامتاً اگر تم اپنے اندر غور کرو تو اپنے یہاں بھی پاؤ گے, اپنے گاؤں میں بھی پاؤ گے. دو پارٹیاں ہوتی ہے اور وہ پارٹیوں میں چلا کرتا ہے, پھر وہ پارٹیاں ایک ہو جاتی ہے اور پھر بھی بگڑ جاتی ہے اور ذرا سی بات میں کوئی دوسرا آ کر ذرا سا اس میں گلو لگا لیتا ہے, ذرا سا آدمی اس میں کیا ہے چنگاری لگا لیتا ہے تو پھر بھڑکا ہو جاتا ہے. اب یہ اوس اور خزرج والے مدینہ منورہ کے صحابی جو ہیں وہ سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 100 سال کا مخالفت کا جو جھگڑا تھا ان کا وہ جھگڑا ختم ہو گیا اور آپس میں دونوں شیر و شکر ہو گئے اور دونوں کیا ہے آپس میں متحد ہو گئے اور سب صحابی ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو ماننے والے ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دینے والے ہو گئے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں یہ حضرات جمع تھے اور وہ بھی پریشان تھے اس وجہ سے کہ اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر اس قسم کا الزام لگا ہے
تو وہ کوئی تھوڑی مسرت محسوس کریں گے، لیکن کیا کر سکتے، وہ بھی پریشان حال تھے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہیں، اس لیے کہ حل نہیں ہو رہا اور کیا پتہ نہیں چل رہا کہ حقیقت کیا ہے، اور اللہ جل جلالہ اپنے والوں کی طرف سے وہی بھی نازل نہیں ہو رہی کہ وہی کے ذریعے سے پتہ چل جاتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقت حال سے واقف ہونے کے لیے اس سے جس کے متعلق معلومات ہو سکتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، لیکن جس سے پوچھتے تھے وہ سب کہتے تھے بالکل بری ہے، بالکل پاک ہے، بالکل اچھے۔ ایک طرف تو وہ سرٹیفکیٹ کا اعلیٰ سرٹیفکیٹ لوگ دے رہے ہیں، سمجھ میں آئے، اور دوسری طرف اس سرٹیفکیٹ کا سب سے غلط حصہ، سب سے رذیل حصہ وہ ہے وہ لوگوں میں چل رہا ہے، بدنامی چل رہی ہے، تو آدمی کتنا پریشان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں پریشان تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گئی اپنے ابا کے گھر، اور اس نے تو وہاں ایک ہی کام کرنا ہے، رو رہی ہے، وہ رو رہی ہے، رات کو روتی رہی، صبح تک روتی رہی۔ اب ادھر دن میں کیا ہو رہا ہے اس کی بات، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ آ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے اپنی حالت پیش کی، سمجھ آ گیا۔ جب ایک آدمی ہے بہت زیادہ پریشان ہے، سمجھ میں بیمار ہے، کسی طرح سکون نہیں ہے، دوائی نہیں مل رہی، ڈاکٹر نہیں مل رہا، صحیح نہیں مل رہا، سمجھ میں، اور وہ آدمی آ کر کہتا ہے کہ دیکھو بھائی بہت پریشان ہوں، پاؤں بہت دکھتے ہیں، سمجھ میں آ گیا، آنکھوں میں بھی موتیے کا اثر ہے، پریشان ہوں، کوئی کون سا ڈاکٹر ہے، جس کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تم لوگ کچھ میری مدد کر سکتے ہو؟ سمجھ میں آیا؟ میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں تم کو، کیسے تم لوگ میری مدد کر دو گے۔ تو اس طریقے سے تاکہ لوگوں سے معلومات حاصل ہو جائے اور پتہ چل جائے، کچھ سکون ہو جائے، کوئی آسانی ہو جائے، کوئی راحت ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جس میں اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے یہی صحابی تھے، ان کے سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا میں یعذرنی، کون میرے عذر کو، کون میری مصیبت کو، کون میری پریشانی کو قبول کرے گا؟ ایک میں یعذرنی، کون میری نصرت کرے گا، کون میری مدد کرے گا، کون میری ہیلپ کرے گا، کون میرا ساتھ دے گا، کون میری بات سنے گا، کون میری رہنمائی کرے گا۔ اس کے سب یہی میں یعذرنی کے سارے شواہدات ہیں، سمجھ میں آئے نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جس میں اوس اور خزرج کے لوگ تھے، وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تھا؟ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یعذرنی من رجل، یار ایک آدمی ہے، کون میری اس کے سلسلے میں میری نصرت کرے گا، مدد کرے گا، اعانت کرے گا، میری بات کو سنے گا، مجھے ہمت دے گا، مجھے ہیلپ دے گا، جو میں یعذرنی من رجل، جس کی وجہ سے میرے اہلیہ کو، میرے اہل کو اذیت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس ایک آدمی نے کیا ہے یہ آگ لگائی ہے، اس آگ لگانے کی وجہ سے میری اہلیہ جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس سلسلے میں اس نے گڑبڑ کی ہے، بدنامی کر دی ہے، سارے مدینہ میں وہ بدنام ہو گئی ہے اور بدنامی پھیل گئی ہے۔ میں یعذرنی، کون میری نصرت کرے گا، کون میری مدد کرے گا، کون میری ہیلپ کرے گا، کون میرا ساتھ دے گا، جو بھی کہو وہ سارے مطلب ہے اس میں۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خدا کی قسم میں نے بہت تحقیق کی اور تحقیق سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری اہلیہ جو ہے واقعی میں بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہے، بہت ہی زیادہ متقیہ ہے، بہت ہی زیادہ اچھی ہے، اور جو تہمت لگائی گئی ہے وہ تہمت کیا، تہمت کی لائن سے بھی کوئی چیز اس میں برائی ہے ہی نہیں۔ یہ تو میں نے جو لوگوں سے پوچھا، معلوم کیا، تو سارے کے سارے لوگ اس مسئلے کے اوپر متفق ہیں۔
فی علی فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے تحقیق کی. مسئلہ بڑا نازک ہے، سمجھ میں آئے نہیں. اہلیاؤں کو، بیویوں کو غلط راستے سے لے جانے کے، غلط راستے پر چل جانے کے، غلط راستے پر پڑ جانے کے بہت سارے طرق ہیں. اور اب تو میں نے بتایا سمجھ میں کہ انسٹاگرام جو آپ لوگ دیکھتے ہو وہ تو بالکل کیا ہے. ان کے علاوہ بھی فون میں، آج کل تو فون چل رہا ہے، فون میں بہت ساری چیزیں. ذرا سا وہ تو آپ کو معلوم ہے کیا کہنے کا، ذرا سا کرو تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تم لوگ نہیں کرتے اس لیے تمہیں معلوم نہیں. اب میں کیسے بتاؤں؟ کوئی کرنے والا ہو تو بتا ہے. ہوتا ہے اس میں، ایسا نہیں اس کو معلوم ہے. کثرت، زنا کی کثرت جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. بعض مرتبہ بچیاں موبائل لے کر بیت الخلاء میں گھس جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا وہ بیت الخلاء کر رہی ہے یا کیا کر رہی ہے. آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہوں گے تو سب غلط راستے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی اہلیہ کے لیے جو تحقیق کی اس تحقیق میں 100% میرے پاس جو رزلٹ آیا وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نہیں ہے. اس میں گندگی کا کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے یا یہ نہیں ہے، یہ نہیں، وہ نہیں. اور نمبر 2، جس آدمی کے متعلق نام لیا جا رہا ہے، سمجھ میں آئے، وہ آدمی کے متعلق بھی میں نے تحقیق کی کہ وہ بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور وہ میرے گھر آتا ہے، لیکن میرے گھر اس وقت آتا ہے جب میں ہوتا ہوں. اگر اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا، ہم مثلا آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کرتے ہیں، اس لیے جانتے ہیں کہ جس وقت کوئی نہ ہو یا جس وقت شوہر نہ ہو اس وقت کو تلاش کر کے آدمی پہنچ جاتا ہے. لیکن ایسا اس آدمی کے متعلق بھی معلوم نہیں ہوا. وہ جب بھی آیا ہے میرے ساتھ ہی آیا ہے، میں ہوتا ہوں اسی وقت آیا ہے. اس وجہ سے اس آدمی میں بھی کوئی پریشانی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں فواللہ اہلیہ کے لیے ما علمت الا خیرا. سمجھ میں آ گیا؟ وقت ذکروا رجلا، اور ایک آدمی کے متعلق وہ نام لے رہے ہیں ما علمت علیہ الا خیرا. اس کے متعلق بھی ہم نے تحقیق کی، سمجھ میں آئے نہیں. لیکن میں نے اس کے سلسلے میں بھی یہ دیکھا کہ خیر کے علاوہ اس کے پاس بھی کسی نے کوئی شک شبہ، رنج غم یا کیا ہے اوباشیت کا یا اس قسم کا غلط راہ روی کا کوئی تذکرہ کسی نے نہیں کیا. وہ بھی اچھا آدمی تھا. وما کانا، اور جب بھی وہ آیا میرے یہاں تو میں ہوں اسی وقت آیا ہے، تنہائی میں نہیں آیا. اس لیے اگر ایسا ہوتا تو آپ لوگ جانتے ہیں کیسے وقت میں جاتے ہیں. ارے جب اس آدمی نہ ہو، شوہر نہ ہو، اسی وقت میں جاتے ہیں. کوئی نہ ہو تو سمجھ میں جی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے اپنی رنجش، اپنی پریشانی، اپنی الجھن، اپنی مصیبت کو ظاہر کیا. بھائی میری مدد کرو، اب کیا کر سکتے ہو. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2-3 قسم کے نام ہیں حضرت سعد، 2-3 قسم کے نام کے سعد ہیں. اور میں نہیں، حضرت سعد ابن عبادہ، سعد ابن کیا ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ. بہرحال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کھڑے ہو گئے پہلے. اور یہ بھی محبت کی بات ہے. اور میں نہیں
اس وجہ سے کہ میں کہوں ارے بھائی کون میری مدد کرے گا، تو وہ جو جس کا تعلق سب سے زیادہ ہوگا وہ کھڑا ہو جاتا میں ہوں، اور دوسرا تو پھر بعد میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقام سعد، فقال یا رسول اللہ یہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سمجھ میں آنے، اور یہ سعد ابن معاذ کا کئی مرتبہ تذکرہ آئے گا دوسرے واقعات میں بھی یاد رکھنا۔ فقال یا رسول اللہ، انا واللہ اعذرک منہ، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی نصرت کرنے کے لیے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے، میں آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں میں یہاں ضروری میں تیار ہوں، آپ فرمائیے میں تیار ہوں۔ اب دیکھنا کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے یا رسول اللہ انا واللہ اعذرک منہ، ان کان من الاوس ضربنا عنقه، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اگر ہمارے خاندان کے ہمارے قبیلے کا آدمی ہے اوس کا، سمجھ نہ گیا، یہ حضرت سعد جو تھے اوس کے سردار تھے، اگر یہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، سمجھ نہ گیا، تو کوئی ضرورت کی بات نہیں، فقط نام بتا دیجئے، ابھی اس کو میں قتل کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ کیا ضرورت ہے اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت پہنچائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، اور میں قوم کا بڑا ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ وہ جو اس کے جو قوم کے بڑے ہوئے تھے، شیخ ہوا کرتے تھے، وہ ان کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس لیے اگر ہماری اوس خاندان کا ہے وہ، آپ نام بتا دیجئے، ابھی ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں، دیر بھی نہیں لگے گی اور آپ کی ساری مصیبتیں ختم۔ انا واللہ اعذرک منہ ان کان من الاوس، اگر وہ اوس خاندان کے ہیں ضربنا عنقه، تو میں ابھی اس کی گردن مار ڈالوں، گردن کاٹ ڈالوں گا، اس لیے وہ ہمارے خاندان کا، اور میں قوم کا بڑا ہوں، میں جو کچھ کروں گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے سامنے۔ رام کا پٹیلیا ہوتا ہے نا، سمجھ میں آئے نہیں۔ وان کان من اخواننا، اور اگر اوس خاندان کا نہیں ہے، خزرج خاندان کا ہے، من اخواننا ہمارے بھائیوں کا خاندان کا ہے، خزرج خاندان کا ہے وہ، تو ابھی آپ نام بتا دیجئے، میں اس کی بھی گردن کاٹ دوں گا، سمجھ میں نہیں۔ حضرت خاندان کا ہے، میں آپ کی نصرت کروں گا، مدد کروں گا، اعانت کروں گا، کچھ بھی کروں گا، آپ کیا مجھے بتا دیجئے۔ میں اپنے خاندان کا تو اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن دوسرے خاندان کا ہے تو اس میں ذرا سوال ہوتا ہے، لیکن میں ہمت والا ہوں، میں طاقت والا ہوں، میں بڑا ہوں، گاؤں کا چودھری ہوں، پٹیلیا ہوں، جو میں ہوں، میں کروں گا، وہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے، میں اس کی بھی گردن اڑا دوں گا، مجھے بتا دیجئے۔ لیکن ان کان من الاوس ضربت عنقہ وان کان من اخواننا من الخزرج، امرتنا، آپ ہمیں حکم دیجئے، فعلنا فیہ امرک، ہم اس صورت میں آپ کا معاملہ حل کر دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اب یہ خزرج خاندان کے جو لوگ تھے اس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سعد ابن عبادہ ہے، یہ ان کا نام بھی سعد ہے لیکن سعد ابن عبادہ ہے۔ اب یہاں ذرا سی چپلش ہو گئی، دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارے خاندان والوں کو، تمہارے لوگوں کو تم جو کچھ کہو ہمیں کچھ پڑی نہیں، لیکن تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہمارے خاندان والوں کو تم قتل کرے؟ ہم مر گئے ہیں کیا؟ ذرا قتل کرتے تو تھے، ابھی کر دیتے ہیں۔ شروع ہو گئی بات، سمجھ میں آ گیا؟ آپس میں جو عصبیت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں آئے نہیں؟ جب بعض مرتبہ مارننگ میں شروع ہو جاتی ہے بلوچی سرتی کی، شروع ہو جاتی ہے مہاراشٹرین بہاری کی، سمجھ میں آئے نا؟ تو یہی چیز ہوتا تھا کہ ارے اس کو کہنے والوں کا نام مہاراشٹرین مرے ہوئے ہیں، ہم اس کو نہیں کریں گے، ورنہ چلتا ہے۔ یہ عصبیت ہے، اپنا والا پن ہے، اسلام نے اس کی جڑ کاٹی، اس وجہ سے یہ چیز اپنے اندر نہیں ہونی چاہیے، کسی شکل میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حق کے اوپر ہمیں رہنا چاہیے،
قوم وطن وغیرہ کے اوپر نہیں رہنا چاہیے. جو حق ہے اس کا ساتھ دو, جو ناحق ہے اس کو دباؤ, چاہے تو وہ اپنوں میں ہو دوسروں میں ہو. یہ اسلامی تعلیم ہے. لیکن آج ہم لوگوں نے ان ساری تعلیموں کو چھوڑ دیا ہے اور کیا ہے اپنوں کے ساتھ اپنا والا اپنا والا اپنے والا ہے, اس وجہ سے اس کا ساتھ دو. یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ذرا سی یہ بات کہہ دی. اس وجہ سے فعلنا فی امرک فقام سعد ابن عبادہ تھا. حضرت سعد ابن عبادہ فریق مخالف دوسری پارٹی والے حضرت سعد ابن عبادہ وہ سید الخزرج, یہ بھی خزرج قوم کے پٹیلیے تھے. یہ قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں نا, سمجھ میں آئے نہیں, ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چودھریوں کو, پٹیلوں کو سمجھ میں آئے, قوم کے بڑے کو. یہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے ہوئے اور اس نے کہا وہ سید الخزرج, اب بھی رجل صالح تو ہے ہی ہے, وہ صحابی ہے, رجل صالح ہیں, لیکن وہ جو کیا ہے جوش جذبہ سمجھ میں آئے نہیں, اپنے والے کا سمجھ میں آیا, قوم کی برادری کا جو جوش ہے وہ ایک دم ابھر آیا. وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا, اور ان کے اوپر سوار ہو گئی حمیت. حمیت کیا ہے برادری کی, اپنا والا کی, سمجھ میں آیا. یہ حمیت اور یہ جوش ان کے اوپر طاری ہو گیا اور انہوں نے کہا اے قذب لامر اللہ, جھوٹ کہتا ہے تو خدا کی قسم میرے آدمی کو, میرے خاندان والے کو تم ہر بھی نہیں لگا سکتے. تم کیا سمجھتے ہو ہمارے خاندان والے کیا ہے بغیر کسی سہارے کے پر بیٹھے ہیں, ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. جیسا جو کہنا چاہیے تھا یا اس وقت ہمیں جو جوش آتا ہے اور جو کہتے ہیں وہ سارا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا. وکانا احتملت الحمیہ, اور اس کو ابھار دیا ان کو حمیت جاہلیہ نے, سمجھنا ہے قوم کے جوش نے, قوم کی وفاداری نے, قوم کی بات نے ان کو ابھار دیا. حمیت الحمیہ وکانا کذبت لامر اللہ, جھوٹ کہتا ہے خدا کی قسم, ذرا ہاتھ لگا کر دیکھ, ہم نے کوئی چوڑیاں پہن رکھی ہے, ہم کوئی بیکار بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ تو لگا کے دیکھ تو کیسے آدمی کو ہاتھ لگاتا ہے. کذبت لامر اللہ لا تقتلوا, تم کبھی اس کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام بتا بھی دے تو ابھی تم کبھی اس کو قتل نہیں کر سکتے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی نگرانی کرنے کے لیے. لا تقتلوا لا تقدروا علی ذلک, اور تم اس کے اوپر قابل بھی نہیں ہو. سمجھ میں آیا, یہ کوئی بے سہارا لوگ ہیں کہ جس کو جو چاہے کر لے, جو چاہے مار لے. سمجھ میں آیا نہیں, ہم ان کی نگرانی کرنے والے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لا تقدیر علی ذلک, حضرت سعد ابن معاذ نے جب یہ کہا, سعد ابن عبادہ نے کہا, اب یہ تیسرا آدمی پھر کھڑا ہو گیا, سمجھ میں, اور اس کا نام تھا حسین ابن حضیر. اب حسین ابن حضیر حضرت سعد کو کہہ رہے ہیں یہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے کم بخت. کون کہتا ہے کہ اس کو قتل نہیں کر سکتا ہے, ہمارے اندر سے طاقت ہے, ہم بھی اس کو قتل کرنے بتاتے ہیں. سمجھ میں لگا حسین ابن حضیر کھڑے ہوئے, فقالا, جھوٹ کہا تم نے, تاکہ سمجھ میں آئے, ہم ضرور بھی ضرور قتل کریں. کون قتل کر سکتا ہے, چلو دیکھو تو صحیح. تو اس کا جواب دے رہے ہیں لنقتلنہ, ہم ضرور بھی ضرور اس کو قتل کر سکتے ہیں. جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تو روکنے والا کون ہوتا ہے؟ لنقتلنہ. اب کہا کہ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ, تو منافق آدمی ہے. اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں اس کے خلاف کر رہا ہے, تو دین کی حمیت ہوتی, دین کی کیا نقص ہوتی, دین کا تعلق ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتا اور اس کے اوپر عمل کرتا, اور اس کے اوپر مخالفت کرتا تو معلوم ہے میرے دین میں دین اور ایمان نہیں ہے, اس وجہ سے تو منافق ہے. منافق
تجادل عن المنافقين انل منافقین سے تم مجادلہ کر رہے ہو، مقابلہ کر رہے ہو اور اس کی موافقت کر رہے ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کو تم بتا رہے ہو. یہی سارا فثار الحيان اوس والخزرج، فثار الحيان الاوس والخزرج. بس اوس اور خزرج میں آگ کی چنگاری، آگ کے شعلے دونوں بڑک اٹھے. یہ بھی تیار ہو گئے، 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 لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے. سمجھ میں؟ اور میں نے بتایا تھا زمانہ جاہلیت کا دستور بھی تھا، کچھ نہیں، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کام ڈالا، ختم ہو گیا. سمجھ میں آ گیا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کس لیے، بات کس لیے کر رہے تھے، چاہ کیا رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کر کے سمجھنا 80 90 سال 100 سال کی مخالفت کو آپس میں ملا کر ایک کیا تھا، اور تو ایک سیکنڈ میں دونوں میں کیا ہو گیا، پانی پھر گیا. اب اگر ذرا سا مجلس کو باقی رکھتے، مجلس کو چلاتے تو یہی ہوتا نا، ڈنڈے وغیرہ نکل جاتے اور تلواریں نکل جاتی. ہم یہاں تک انہوں نے ارادہ کہا جاؤ باہر نکلو، دیکھتے ہیں، ہم چلتے ہیں. جگڑنے کے لیے گویا کہ ارادہ کر لیا انہوں نے. اوس اور خزرج تھے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی ممبر نبی پر بیٹھے ہوئے بات ہی کر رہے تھے، اور بات کرنے میں ادھر سے انہوں نے شروع کر دیا، ادھر سے انہوں نے شروع کر دیا، اور کیا ہے، لاٹھی اور جوتے شروع ہو جاتے ہیں جیسے الیکشن کے موقع پر. اس طریقے سے دونوں پارٹیوں میں جھگڑے کی شروعات ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ممبر پر بیٹھ کر ابھی دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور سمجھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس کو ذرا دیر اور باقی رکھا گیا تو یہ اس کے مقابلے میں اس کو اور اٹھے گا، اس کے مقابلے میں ایک اور اٹھے گا، اور تھوڑی دیر میں تلوار نکل جائے گی، اور سے ایک لائن ہو جائے گی، خزرج ایک لائن ہو جائے گی. مدینہ منورہ کا سارا سکون اور ماحول جو ہے وہ سارا کا سارا خراب ہو جائے گا. فنزل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے، اور ممبر سے نیچے اتر آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو، اس اختلاف کو، یا اس شرارت کو جو شیطانی جذبے میں آ گئی ہے، غصے میں شیطان کا اثر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسی وجہ سے تم نے دیکھا ہوگا کہ غصے میں چہرہ بھی لال ہو جاتا ہے اور آدمی کیا ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو معاملہ سارا کا سارا غصے کا ہو گیا ہے، جھگڑے کا ہو گیا ہے. اگر اس کو ٹھنڈا نہیں کیا گیا تو پھر پرانی صورتحال لوٹ سکتی ہے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے. فنزل فخفضهم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو، شانتی شانتی شانتی، مطمئن رہو، اطمینان رکھو، ارے چھوڑو بات، چھوڑو جھگڑا مت کرو، میری بات سنو. جیسا کہ کیا جھگڑے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا. حتیٰ سکتو، یہاں تک کہ وہ جو آپس میں جھگڑ رہے تھے وہ چپ ہو گئے. وہ سکتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپ ہو گئے. اب کیا کرتے اس میں سمجھ میں نہیں، معاملہ کتنا خراب ہو گیا، کتنا مصیبت ہو گیا. پہلے سے ایک مصیبت تھی، ابھی دوسری مصیبت ہو گئی، اور اگر یہ مصیبت ذرا آگے بڑھ جاتی تو دو جماعت ہو جاتی، دو پارٹی ہو جاتی. اسلام کا کیا ہوتا، مسلمانوں کا کیا ہوتا، صحابہ کا کیا ہوتا، آگے اسلام کا کیا ہوتا. یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا چپ ہو گئے، بیٹھ گئے. بس ابھی ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ادھر میرا حل تھا، میں تو مجھے لوٹا چھوڑ کر گئے تھے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحقیق کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، اور اس میں جو میٹنگ ہوئی، جلسہ ہوا، اس جلسے میں کیا ہوا، وہ سارا تمہارے سامنے آ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رات بھر میں روتی رہی، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں سوئی نہیں. دن ہو گیا تو دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے وہ تو تم نے دیکھ لیا، اور میں ادھر کیا کر رہی تھی، جیسے رات بھر روتی تھی
इसी तरीके से मैं दिन भर भी रोती रही और एक सेकंड के लिए भी मेरे आंसू कम नहीं हुए। आंसू बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। और रात भर की बेदारी थी, उसके बावजूद दिन में भी मैं जरा देर भी मेरी आँख नहीं लगी और मुझे ज़रा सा भी सोने का मौका नहीं मिला और मैं ज़रा से भी नहीं सोई। इस वजह से कि मेरे ऊपर तो मुसीबत आई हुई थी और उस मुसीबत की वजह से मैं मुसलसल रो रही थी। समझना गया? वाला अब तहरो में नौमिन, अब सुबह हो गई, रात भर तो मैं रोती रही। सुबह को मेरा अब्बा जान मेरे पास आए और आकर दारस बंधाने लगे, चुप करने लगे, मुझे रोने से रोकने लगे। समझना है? जैसा मदन होता है, बाप अपने बेटी को जब इतना ज़्यादा रोता हुआ देखता है कभी भी तरफ से उसके दिल की क्या कैफियत होती है वो तो बाप ही जाने। मतलब मुसीबत बेटी के ऊपर अगर कोई मुसीबत आ गई हो और जिसकी वजह से वो परेशान हो तो फिर बाप भी कितना परेशान होता है, माँ भी कितनी परेशान होती है। खैर सुबह को क्या हुआ, बकी तो लैलती व यौमी, बकी तो यौमी वला यकोली दमुन वला अतहरो बिनौमी फासबह इंदी अबवाए। सुबह मेरे वालिदैन मेरे पास आए, वक़्त बकी तो लैलती व यौमी, और मैं रात भर और दिन भर रोती रही हत्ता अज़ुन्नु बुका फालिकुन कबली, यहाँ तक के मुझे ये गुमान हो गया कि कसरत रोने की वजह से मेरा जिगर फट जाएगा, मेरी कलेजी फट जाएगी और मुझे मौत आ जाएगी। आदमी रोएगा, कितना रोएगा, समझ में आया नहीं। तो इस वजह से मुझे खुद ही होने लगा कि मौत की वक्त करीब आ गया। फालिकु कबली, अभी तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। कहते हैं कि सुबह को मेरे वालिदैन आए, मुझे दर्द बंधाने लगे, हिम्मत बंधाने लगे और मैं रो के चली जा रहा हूँ, मेरा रोना कम नहीं हो रहा। तुमने देखा होगा कि बाज़ मरतबा आदमी कमरे में बैठा हुआ है और हंस रहे हैं, कह लगा रहे हैं, समझ में आया नहीं, बड़े जोर से मज़े ले रहे हैं। तसव्वुर करो होता होगा नहीं ऐसा, समझ में आया? इतने में अजनबी कोई एक आदमी तुम्हारे कमरे में दाखिल होता है, समझ में आया? वो क्या करेगा? वो तुम्हें पूछेगा कि भाई क्यों हंस रहे हो, क्या हो रहा है? बस बेवकूफ़, तेरे जैसा बेवकूफ़ होगा वो पूछेगा। पहले तो वो भी तुम्हारे साथ हंसने लगेगा बगैर सोचे समझे, क्या नहीं? वो भी तुम्हारे साथ हंस रहा, क्यों? और ये हंस रहे तो मैं भी हंस रहा हूँ, खत्म हो गई बात। तो एक माहौल होता है, नहीं? और ये माहौल बनाने की ज़रूरत है। अच्छा माहौल या बुरा माहौल, माहौल बनता है तो फिर उस सूरत में जो भी आता है उसमें बहता हुआ चला जाता है। समझना गया? डावेर जब मैं था तो नहीं कहना चाहिए इसकी वजह से, तो वहाँ जिक्र का कोई तस्करा नहीं, कोई जाने नहीं, कोई कुछ नहीं, समझना नहीं। मैं अकेला जिक्र कर रहा था उस ज़माने में जब था शुरू में, लेकिन मेरा कमरा ऐसा था जहाँ तलबा आते जाते रहते थे। तो इन तलबा में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर होता है। तो बाद बच्चे जो हैं वहाँ से जाते हुए करते हुए इल्लल्लाह 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 हम गए करते चले जाया करते थे, समझ में आए? तो मतलब ये होगा एक माहौल हो जाता है, फिर माहौल में जो दाखिल हो जाता है वैसा ही हो जाता है। या ये नहीं है तो मैं दूसरी मिसाल बताऊँ तुम्हारे यहाँ मैयत हो जाती है, समझ में आए? और मैयत में लोग दूर दूर से रिश्तेदार आते हैं, ये तो देखा होगा, समझ में आए? वो बस में आए, गाड़ी में आए, कार में आए, पैदल आए, समझ में आए? लेकिन तुम्हारे महल्ले में जैसे दाखिल हुए बात करते आए, हंसते आए, खेलते आए, जैसे भी आए, लेकिन जहाँ आ गए तो आने के साथ ही वो रोना शुरू कर देते हैं। घर वाले रो रहे हैं, उनके साथ आकर वो भी पहले रोना शुरू कर देते हैं, समझ में नहीं? तो ये आम मतन ऐसा होता है, माहौल का असर होता है।
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے گھر کا ماحول تو میں نے بتایا کہ میں جو رونے لگی رات بھر روتی رہی، صبح ہو گئی صبح رونے لگی، دوپہر ہو گئی دوپہر رونے لگی. میرے والدین آئے، مجھے سمجھائے، لیکن میرا رونا بند نہیں ہو رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور اتنا کثرت سے رونے سے اندازہ لگایا گیا، خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں جگر نہ پھٹ جائے اور یہ عورت مر نہ جائے. اتنی کیا ہے رونے میں مشغول تھی یا رونا ان کو آ رہا تھا. اتنے میں ہمارے محلے سے ایک انصاری عورت ہمارے گھر آئی اور وہ بھی جیسے گھر میں داخل ہوئی تو شوق کا ماحول دیکھ کر، ہم سب کو سوگوار دیکھ کر، مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، جس کے میں نے ابھی تمہارے سامنے کیسے بیان کی تھی. جی وَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِندِي، میرے والدین میرے پاس دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اسی درمیان میں وہاں آپ کی اور میں رو رہی تھی. ایک عورت نے آنے کی اجازت چاہی کہ میں گھر میں داخل ہو جاؤں اور وہ آئی. اس کو اجازت دے گی، ٹھیک ہے آ جاؤ. وہ بھی آئی بیٹھی اور بیٹھ کر اس نے بھی کیا ہے رونا شروع کر دیا. تب کی مائی وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے رونے لگی. ماحول ہے، آؤ بھائی ہلکا اپنے من میں ہلکا، بس رونے شروع کر دے. میں بھی روتا ہوں، تم بھی رونا شروع ہو گیا. اور یہ میری مثال تم لوگوں کو بتائی کہ رونا تو تمہیں آئے گا نہیں، لیکن ہنسنے میں تو ضرور معلوم ہوگا کہ ہنس رہے اور دوسرا آئے گا تو وہ بھی ہنسنا شروع کر دے گا. اب اس طریقے سے گویا کہ پورا دن گزر گیا. وہ عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی رو رہی ہے، میں بھی رو رہی ہوں. میرے والدین جو ہے وہ بھی اندر سے رو رہے ہیں، پریشان حال ہے. تب کی مائی فبینا نحن کذالک، ہم اسی حالت میں تھے. حالت کا اندازہ ہو گیا کہ نہیں؟ رونے کا ماحول چل رہا تھا. اسی رونے کے ماحول میں فبینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. ماحول یہی تھا، رونے کا ماحول چل رہا تھا، پریشانی کا ماحول چل رہا تھا. اور اسی پریشانی کے ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اگر کسی آدمی کو تمہارے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے آیا ہے وہ، تو تمہیں معلوم ہے اگر تمہارا دوست ہے تو وہ دور جا کر بیٹھے گا یا دوست کے پاس آئے گا. ارے سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ دوست کے پاس ہی بیٹھنا چاہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق تھی، جو محبت تھی، اس کا تعلق یہ تھا کہ ہم دونوں دو جان تھے لیکن ایک تھے. سمجھ میں آئے نہیں؟ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے اور جس جگہ سے پانی پیتے تھے، سمجھ میں جو پانی بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیتے تھے تو میں اس گلاس کو اٹھا کر جس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا اسی جگہ سے میں پانی پیتی تھی. سمجھ میں پانی پی کر رکھ دیتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلاس کو اٹھا کر جس جگہ پر میں نے ہونٹ لگائے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے. یہ محبت اور عشق کی باتیں ہیں. تم کو ہمیں سب معلوم ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہے. تم تو کیا ہے قضاء شہوت کی بات جانتے ہو، محبت کی بات نہیں جانتے. یہ محبت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کیا کہہ رہے ہو دیکھو. محبت کی وجہ سے جب بھی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کر بیٹھے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھے. یہ آپ مدد ہوتا ہے، محبوب اپنے محبوب کے پاس جا کر بیٹھتا ہے. لیکن آج جو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تو میرے پاس، میں رو رہی تھی، میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر نہیں آئے، دوسری جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ یہ بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا وہ تعلق نہیں ہے، اس میں کچھ کمی آ گئی ہے اور اس میں کچھ بہت ہو گیا ہے، لڑائی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے مثلاً ایسا ہوتا ہے، یا یہاں پر اس بدنامی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ پورا ماحول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے بتایا۔ وَكَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي۔ اب اس میں کہا ویسے ہی گزر جاؤ تو گزر جاؤ، بیٹھے لیکن میرے پاس نہیں بیٹھے، کچھ نہیں۔ لیکن اگر یہ سوچو تو یہ میرے پاس نہ بیٹھنا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں لگا، کس وجہ سے لگا، اور اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سمجھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، محبت کم ہو گئی ہے۔ پہلے تو بتایا تھا کہ پہلے میں بیمار ہو جاتی تھی، سمجھ میں آئے نہیں، ابھی ڈاکٹر کو بلاؤں، ابھی حکیم کو لے آؤں، کوئی ہے کہ نہیں شادی شدہ نہیں، جانے دے بکواس کی سمجھ میں آئے نہیں۔ اور ابھی تمہارے لیے کہو تو میں کیا زیور والے کی دکان کھلانے کے لیے تیار ہوں، پتہ نہیں جانتے جانے تو سب ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب آدمی کو محبت ہوتی ہے تو وہ ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب یہی محبت ختم ہو جاتی ہے، کیم جو کیسی ہو بس اسی برابر ختم ہو جاتا ہے، کیسی ہو کئی فرق ٹھیک کیسی ہے ٹھیک ہے، وہ بھی سمجھ گئی تھی۔ اور یہاں پر دیکھو میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور جا کر بیٹھے تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آیا کچھ میرے متعلق بدگمانی داخل ہو گئی ہے، میرے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک محبوب جب یہ سوچ لیتا ہے، یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا محبوب مجھے پسند نہیں کرتا تو کیا تکلیف ہوتی ہے وہ عاشق اور معشوق کی جانے، سمجھ میں آئے، اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میاں بیوی والا تعلق نہیں تھا، عشق محبت والا تعلق، حقیقی تعلق تھا، صحیح تعلق تھا، سمجھ میں آئے نہیں۔ اور گاؤں میں لوگ کیا ہے، تم نے سنا ہوگا کہ بہت سی مرتبہ یہ مصنوعی عاشق معشوقات چلی جاتی ہے تو کنویں میں گر جاتے ہیں، سمندر میں گر جاتے ہیں، اور پھر جہاں گاڑی کے نیچے آ کر کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ یہ اس قسم کی چیزیں یہ ہوتی ہے، لیکن یہ تو وہ ویسے بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جو حالت ہے ایک سچا عشق مرد کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا مرد کے ساتھ، جس کو کیا ہے محبت سے تعبیر کیا جانا چاہیے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ چلتا تو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یا رسول اللہ کیسے، کہ کہتے ہیں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ محمد کے پروردگار کی قسم، سمجھ میں آئے نہیں، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتے ہیں ابراہیم کے پروردگار کی قسم۔ محمد کا نام نہیں لیتی، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی، ابراہیم کے پروردگار کی قسم۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ بات تو صحیح ہے، لیکن میں تو صرف ابراہیم کا نام لیتی ہوں، دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں، وہ دل میں ہوتے ہیں، وہ دوسری بات نہیں۔ لیکن دیکھو یہ دونوں کی محبت کی باتیں ہیں، سمجھ میں آئے نہیں، میاں بیوی میں بھی صحیح محبت ہونی چاہیے، عشق کی محبت ہونی چاہیے، پھر دیکھو زندگی کیسے گزرتی ہے۔ بہرحال وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمٍ قِيلَ لِي مَا قِيلَ قَبْلَهَا، اس سے پہلے جو کچھ کہا گیا وہ کہا گیا، جو کچھ بات ہوئی وہ ہو گئی، سمجھ نہ گیا۔ وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا، حضرت عائشہ کی تہمت کے متعلق جو کہا گیا 1 مہینہ گزر چکا۔ وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا
لا یوحا الیہ، اور 1 مہینہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہی نہیں. وحی آتی تو بھی کچھ پتہ چل جاتا کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے. وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ، میرے شان میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا. قالت فتشهد مصیبت اور مصیبت اور مصیبت پر مصیبت، سمجھ میں آئے نہیں؟ جیسے ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں پڑیا پر پاٹو، گرا ہوا ہے اس کو 1 لاکھ اور مارو. سمجھ میں مصیبت پر مصیبت. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی نہیں آ رہی، میں پریشان، اور پریشانی میں کیا حالت ہے، مدینہ کی کیا حالت ہے، وہ ساری تمہارے سامنے آ گئی. اب تک تو اپنے آدمی کو پتہ نہیں، میں سمجھا رہا ہوں، سمجھا سکوں گا کہ نہیں. اب تک تو آدمی کو اطمینان ہوتا ہے کہ میرے معشوق کو، میرے محبوب کو میرے اوپر اعتماد ہے، میرے محبوب کو مجھ پر اطمینان ہے، یقین ہے. لوگ کچھ بھی کہیں لیکن میرے محبوب کو نہیں مانیں گے، اور ہمارا تعلق ایسا کا ایسا ہی رہے گا. اور ایسے وقت میں محبوب کی طرف سے کوئی ایسا جملہ آ جائے، محبوب کی طرف سے کوئی بات ایسی آ جائے کہ جو کیا ہے بالکل ضد کی ہو، عورت کیسے برداشت کر سکتی ہے، اور عورت کیسے اس کو سہ سکتی ہے. سمجھ میں یہ دیکھنے والی بات ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں، دور بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اس میں بھی کیا تھا وہ میں بتا چکا. سمجھ میں آیا نہیں؟ حضرت عائشہ نے برداشت کر لیا، کچھ نہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ سچ بتاؤ، اگر تجھ سے کچھ ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کر دے گا. سمجھنا ہے نہیں؟ اب میں نے بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کو کتنی محبت، کتنا تعلق، کتنی چیزیں سارے سامنے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہیں کہ عائشہ تجھ سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو قبول کر لے، یہ حضرت عائشہ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ صحیح کہا، اس لیے کہ ابھی تک تو معلوم ہے نہیں کہ ہے ہوا ہے کیا، ہوا بھی ہے یا نہیں ہے، افواہ ہے، ابھی تک تو پتہ نہیں چل رہا کیا ہوا تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر تڑپ گئی ہوگی، موت آ جاتی، سمجھ میں آیا، زمین پھٹ جاتی تو اندر اتر جاتی، ایسی حالت ہو گئی ہوگی کہ میرا شوہر، میرا محبوب مجھے یہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم قال یا عائشہ فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. ثم قال یا عائشہ بلغنی ان کے قضا و قضا، تمہاری طرف سے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم سینہ کرنے کے لیے گئی، وہاں تم سے ہر وقت گم ہو گیا، وہ ہر تلاش کرنے لگی، وہ اکیلی رہ گئی، قافلہ چلا آیا تو اور وہ دونوں اکیلے رہ گئے، جو بھی بات تھی قضا و قضا. فإن كنت بريئة اور تم اگر بری ہو تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تیری برات ظاہر کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے برات ظاہر ہوگی جو ہونے والی ہے، لیکن کیا ہے ذرا دیر سے ہوگی، تاخیر سے ہوگی. پھر ہم ان کنت بریئۃ، فسيبرئك الله. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو بری کرے گا. وإن كنت ألممت وَإِن كُنتَ أَلْمَمْتَ، اگر تجھ سے کچھ کیا ہے غلط ارادہ ہو گیا ہے، دل میں غلط خیال پیدا ہو گیا ہے، دل میں غلط، اس وجہ سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھی
اور نوجوانی کے زمانے میں سمجھ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پاک ہے، ان کو تو آیا نہیں، لیکن میں کہہ رہا تھا نوجوانی کے زمانے میں ہزاروں برے خیال، برے تمنا، بری شہوت، بری باتیں دل میں آتی جاتی رہتی ہے۔ آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بہت پاک ہے، دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ دیکھو، اگر ان کنت علممت بذنب، اگر کبھی کسی گناہ کا ارادہ ہو گیا ہے، فاستغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، وتوبی الیہ، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، فإن العبد، اس وجہ سے کہ بندہ جب اعتراف کرتا ہے اپنے گناہ کا پھر توبہ کرتا ہے تو تاب اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کی حقیقت سمجھ میں آئی تمہیں؟ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، ابھی الزام نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ غلطی جوانی ہے، جوانی میں غلطی ہو جاتی ہے، سمجھ میں، اور اگر غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، رحیم ہے، اور سچی توبہ کی جاتی ہے تو سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہو گئی ہوگی، وہ ذرا اندازہ لگاؤ۔ محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس ہمت سے، کس طریقے سے اس جملے کو ادا کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال غور کرو اور دیکھو کہ اتنی پاکیزہ عورت کہ جس نے کبھی خیال میں بھی، تصور میں بھی کسی مرد کا تصور نہ کیا ہو، سمجھ میں آنے؟ آج کل تو بہت ساری عورتیں ہوتی ہے، سمجھ میں آنے، پاک دامن ہے، ہم نہیں منع کرتے، لیکن اپنے ذہن میں کبھی تو کیا ہے، کسی ایکٹر کو، کسی دلہے کو، کسی کو تصور کر لیا کرتے، لیکن یہاں تو یہ بھی نہیں ہے۔ ایسی عورت کو کہے کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ الفاظ تو بہت سادہ اور سیدھے ہیں، لیکن یہ الفاظ میں کیسا اثر ہے، یہ الفاظ کس حیثیت سے کہے گئے، یہ الفاظ کس کو کہے گئے، کیسی پاکیزہ کو کہے گئے، اور اس نے کیسے کان سے سنے ہیں، وہ سارا تصور کا کام ہے، ہم نہیں جانتے اس کو کیا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا ہوئی ہوگی، سمجھ میں آئے نہیں؟ عامتاً جانتے ہیں ہم لوگ اچھے آدمی ہوتے ہیں، اور اچھے آدمی پر بھی اگر کوئی الزام آ جاتا ہے اور سامنے والا جس کے متعلق اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے، میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، سمجھ میں آیا نہیں، وہ میری ہیلپ کرے گا، میری مدد کرے گا، میری ہمت بنائے گا، اور وہی اگر کہے کہ بھائی تجھ سے اگر ہو گیا تو توبہ کر لے، تو اب بھی ایسا سمجھ میں آ گیا۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، جس جگہ پر بیٹھتے تھے وہاں پر نہیں بیٹھے، دوسری جگہ پر بیٹھے، اس کا کیا مطلب ہے وہ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنی شروع کی، اور بات کیا کی وہ تم نے سنی، وہ بات کا مقصد کیا تھا وہ سنا، اور اس بات کا اثر کیا ہو رہا ہے وہ بھی تم لوگوں نے سن لیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتی ہے؟ پہلا تو اس کو پڑھ لو، جب میں یہاں سے صرف عبارت پڑھو کہ رات گزر گئی، رات کو روتی رہی، صبح ہو گئی، میرے ابا جان آئے، اور پھر پڑوس کی ایک عورت آئی، وہ عورت نے آ کر میرے ساتھ رونا شروع کر دیا تھی۔ عبارت پڑھ۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے آنسو نہیں تھمے، اور میرے آنکھ میں سرما بھی نہیں لگا نیند کا، یعنی جھونکا بھی نہیں آیا، نیند بھی نہیں آئی جی۔ صبح کو میرے ابا جان آ گئے، رات بھر میں ایسے ہی روتی رہی، کسی کو پتہ نہیں، رات بھر، اور رات بھر ایسا مسلسل رونا، سمجھ میں آیا نہیں؟ بہت تو 2-4 منٹ ہم مسلسل رو لیتے ہیں،
لیکن مسلسل رات بھر ایسا رونا آدمی کو کتنا کمزور کرتا ہے، کیا کر لیتا ہے۔ وہ ایک دوسری بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرمائی کہ اس کثرت رونے کی وجہ سے مجھے خطرے لگنے لگا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جی وقد بقيت ليلتي ويومي حتى اظن ان البكاء خالق كبدي. ہاں مجھے لگا کہ میرا رونا مجھے ختم کر دے گا، میں مر جاؤں گی۔ جی قالت فبينهما جالسان عندي وانا ابكي اذا استأذنتني امرأة من الانصار پڑوس کی ایک عورت آئی اور آ کر اس نے کہا کہ میں آ جاؤں، تو ہم نے کہا آ جاؤ، وہ بھی آ کر بیٹھ کر وہ بھی رونے لگی۔ جی فأذنت لها فجلست تبكي معي فبين نحن كذلك. اس طریقے سے میں بھی رو رہی تھی، وہ انصاری عورت بھی رو رہی تھی، میرے ماں باپ بھی پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم. ہاں ذرا سا بیٹھ گئے ایک جگہ پر، ولم یجلس عندی، ورنہ اس سے پہلے تو جب بھی آتے تھے میرے پاس ہی بیٹھتے تھے۔ قيل لي ما محبت ہو تو پتہ چلتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی حرکت کا بھی کیا اثر ہوتا ہے۔ جی قيل لي ما قيل قبله. ہے قيل لي ما قيل قبله. قیل لی، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں تو کیا بات کہا؟ قیل لی ما قیل قبلہا، اس سے پہلے جو لوگوں کی طرف سے جو کہا جا رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، جس کا واقعہ تم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تیرے متعلق یہ بات آئی، یہ بات آئی، یہ بات آئی، یہ بات آئی۔ قیل لی ما قیل، وقد مكث شهرا لا يوحى اليه. اور یہ حضرت عائشہ درمیان میں فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ گزر گیا اس واقعے میں اور آسمان سے وحی نہیں آئی۔ اگر وحی آتی تو وہی سے بھی کچھ صاف بات ہو جاتی، سمجھ میں آئے، لیکن وہی بھی نہیں آئی، اس وجہ سے اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ جی وقد مكث شهرا لا يوحى اليه في شأن شيء. قالت فتشهد ثم قال يا عائشة. چل ڈھنگ سے تم لوگ مطالعہ بھی نہیں کیا اور بغیر سمجھ کے پڑھ رہا ہے، تو میں کل کو اسی کو سمجھ کر پڑھ کے بتاؤں گا کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عائشہ بتاؤ صحیح حقیقت کیا ہے تیرے متعلق، یہ بات ہے، 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 کوئی جانے نہیں۔ اگر یہ باتیں سچی ہے، ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نوجوان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، انسان خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، تو سے بھی خطا ہو گئی ہے، توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ اب یہ جو چوٹ لگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کیسے لگی، کیا ہوا، کل کو